بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ہائر پرچیز سسٹم کا ایکسرسائز نمبر 4۔ تو آج اسٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 4۔ ایکسرسائز نمبر 4 ہائر پرچیز سسٹم کا کچھ یوں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ On 1st January 1998, the Park Colliery Company bought from Barker and Company 4 wagons on hire purchase basis. The carried down price of the wagon was 5,000 each and the installment were 1,100 each. The first payment being payable on the signing of the contract and the other 4 at the end of each year. The rate of interest charged by the seller was 5%. The Park Colliery Company decided to charge depreciation at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. Show entries in the book of both the Park Colliery and Barker and Company. تو یہ کویشچن آپ کو دیا ہوا ہے، یہ بالکل کویشچن نمبر 1 کی طرح ہے، جس میں پاک کولیری کمپنی ہائر پرچیزر جو ہے باکر اینڈ کمپنی سیلر سے 4 ویگنز پرچیز کرتے ہیں ہائر پرچیز سسٹم کے ذریعے سے، اور اس کا جو ڈاؤن پیمنٹ ہے کیش ڈاؤن پرائس آف ویگن واز کیش ڈاؤن پرائس آف دی ویگن واز 5,000 ایچ۔ تو یہ اس کا کیش پرائس ہے 5,000 ہر ایک ویگن کا، جس سے 4 ویگن ہے تو اسے ٹوٹل 20,000 کیش پرائس بنتا ہے۔ اینڈ دا انسٹالمنٹ وار 1,100 ایچ، اور انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہر ایک ویگن کا 1,100 ہے، جس سے آتا ہے 4,400۔ دی فرسٹ پیمنٹ بینگ پیبل آن دی سائننگ آف کانٹریکٹ، تو یہاں اس سے فرسٹ پیمنٹ بینگ پیبل آن دی سائننگ آف کانٹریکٹ سے مراد ہے ڈاؤن پیمنٹ، جو کہ 4,400 ہے، اینڈ دی ادر 4 ایٹ دا اینڈ آف ایچ ایئر، اور باقی جو 4 انسٹالمنٹ ہے وہ ہر ایک سال کے آخر میں ہم کریں گے۔ ہر ایک انسٹالمنٹ کی ویلیو ہے 4,400، اوپر لکھا ہوا ہے دی انسٹالمنٹ وار 1,100 ایچ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک ویگن کا جو انسٹالمنٹ پرائس ہے ہم انسٹالمنٹ میں جو پے کریں گے تو ہر ایک انسٹالمنٹ کتنا ہے 1,100۔ دی ریٹ آف انٹرسٹ چارج بائی دی سیلر واز 5%، انٹرسٹ ریٹ ہے 5%۔ دی پاک کولیری کمپنی ڈیسائڈ ٹو چارج ڈپریسیشن ایٹ دی ریٹ آف 10% پر اینم آن ڈیمینیشنگ بیلنس میتھڈ، اور ڈپریسیشن جو ہے وہ ڈیمینیشنگ بیلنس میتھڈ کے ذریعے سے ہم کیلکولیٹ کریں گے 10%۔ شو دی انٹریز ان دی بک آف بوتھ پاک کولیری کمپنی اینڈ باکر اینڈ کمپنی، اور ریکوائرمنٹ جو ہے اپنے ہائر پرچیزر دونوں کی کتابوں میں آپ نے جرنل انٹریز کرنے ہیں۔ تو جاتے ہیں سولوشن کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بنائیں گے انالیٹیکل ٹیبل۔ کیش پرائس ہے 20,000، 4 ویگن ہے، ہر ایک کا کیش پرائس ہے 5,000 ضرب 4 20,000، اور اس طرح اس کا پرنسپل اماؤنٹ بھی 20,000 ہے، اور چونکہ اس کا انسٹالمنٹ پرائس 22,000 بنتا ہے 5 انسٹالمنٹ ہے، یعنی کہ 4 انسٹالمنٹ اور 1 ڈاؤن پیمنٹ، اور ہر ایک کا اماؤنٹ ہے 4,400، تو 4,400 ضرب 5 سے کتنا آتا ہے 22,000۔ تو اس کا ہائر پرچیز پرائس 22,000 ہے اور پرنسپل یا کیش پرائس ہے 20,000، تو دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ انٹرسٹ ہے 2,000 کا۔ اب جاتے ہیں ڈاؤن پیمنٹ کی طرف۔ 1 جنوری 1998 کو جب ہم پہلا انسٹالمنٹ پے کریں گے جس کو ہم ڈاؤن پیمنٹ کہتے ہیں، تو اس میں انٹرسٹ شامل نہیں ہوتا۔ کیش پرائس سے بھی آپ یہ 4,400 مائنس کریں، پرنسپل سے بھی آپ یہ 4,400 مائنس کریں، کیونکہ یہ 4,400 سارا کا سارا پرنسپل ہے، اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور انسٹالمنٹ پرائس کے ٹوٹل کے کالم سے بھی یہ آپ 4,400 مائنس کریں، تو آپ کے پاس جو بیلنس باقی بچتا ہے، اب کیش پرائس کا باقی بیلنس کتنا ہے 20,000 منفی 4,400، اس آتا ہے 15,600، اور اس کے بعد انٹرسٹ جو ہے وہ 2,000 ہے، ابھی تک آپ نے پے نہیں کیا ہے۔ انسٹالمنٹ پرائس ٹوٹل کتنا ہے 22,000، جس میں سے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہے 4,400، تو اس طرح 17,600 بیلنس باقی بچتا ہے۔
اب ہم 31 دسمبر 1988 کو فرسٹ انسٹالمنٹ پے کریں گے. تو انسٹالمنٹ کا ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے وہ 4400 ہے، جس میں 780 انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ کو ہم کس طرح کیلکولیٹ کریں گے؟ یہ جو کیش پرائز کا بیلنس ہے 1/1/1988 کو 15,600، اس پر 5% لیں گے. 15,600 ضربے 5 تقسیم 100، اسے کتنا آتا ہے؟ 780. یہ 780 انٹرسٹ ہے. ٹوٹل انسٹالمنٹ کتنا ہے؟ 4,400. 4,400 میں 780 انٹرسٹ نکالے تو پرنسپل کتنا بنتا ہے؟ 3,620. تو یہ 3,620 آپ کا پرنسپل ہے، یہ آپ کیش پرائز سے منفی کریں گے. تو اب دیکھیں 1/1/1989 کو آپ کا بیلنس کتنا باقی رہے گا؟ 15,600 کیش پرائز ہے، جس میں سے فرسٹ انسٹالمنٹ کا پرنسپل ہے 3,620، یہ نکالے تو اس آتا ہے 11,980. پرنسپل میں آپ کا 11,980 ہے، کیونکہ کیش پرائز اور پرنسپل ایک ہی چیز کو ظاہر کرتے ہیں. اور انٹرسٹ کتنا باقی رہتا ہے؟ 2,000 انٹرسٹ ہے، جس میں سے آپ نے 780 پے کیا ہے، 1,220 باقی رہ گیا ہے. اور آپ دیکھیں انسٹالمنٹ پرائز کتنا ہے؟ 17,600 ہے، جس میں سے ہم نے فرسٹ انسٹالمنٹ 4,400 پے کی ہے، تو 13,200 باقی رہ گیا. اب سیکنڈ انسٹالمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو سیکنڈ انسٹالمنٹ میں سب سے پہلے آپ انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے کس چیز پر؟ کیش پرائز کا ریمیننگ بیلنس 11,980 پر 5% کیلکولیٹ کریں، اس آتا ہے 599. تو ٹوٹل انسٹالمنٹ کتنا ہے؟ 4,400، جس میں سے انٹرسٹ 599 نکالے تو پرنسپل کتنا بنتا ہے؟ 3,801. اور یہ 3,801 آپ کیش پرائز سے مائنس کریں گے. تو 1/1/1990 کو بیلنس کتنا باقی رہ جائے گا؟ 11,980 سے منفی کریں 3801، یہ آتا ہے 8,179. اور یہی پرنسپل بھی ہوگا، کیونکہ کیش پرائز پرنسپل ایک ہی چیز ہے. انٹرسٹ کتنا باقی رہ گیا؟ انٹرسٹ 1,220 آپ کے اوپر انٹرسٹ تھا، جس میں سے 599 انٹرسٹ پے ہوا ہے. اب انٹرسٹ باقی رہتا ہے 621. اور آپ کا انسٹالمنٹ پرائز کتنا باقی رہ گیا؟ 8,800. اب تھرڈ انسٹالمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو تھرڈ انسٹالمنٹ کرتے وقت سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے. کس بیلنس پر؟ کیش پرائز کا جو بیلنس ہے 1/1/1990 کو، جو کہ 8,179 ہے. 8,179 پر 5% لے لے، اسے آتا ہے 409. ٹوٹل انسٹالمنٹ کتنا ہے؟ 4,400، اسے 409 انٹرسٹ نکالے اور اس طرح پرنسپل بنتا ہے 3,991. 3,991 کیش پرائز سے مائنس کریں تو بیلنس کتنا رہتا ہے؟ 4,188. پرنسپل بھی 4,188. انٹرسٹ کتنا تھا؟ 621، جس سے ہم نے 409 پے کیا، کتنا رہ گیا؟ 212. اور انسٹالمنٹ پرائز کتنا باقی رہ گیا تھا؟ 8,800، جس سے ہم نے 4,400 نکال دیا، اور اب کتنا رہ گیا؟ 4,400. اب فورتھ انسٹالمنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو فورتھ انسٹالمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ انٹرسٹ کیلکولیٹ کریں گے لہیا کا، لیکن یہاں چونکہ لاسٹ انسٹالمنٹ ہے، انٹرسٹ کی کیلکولیشن کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کے پاس انٹرسٹ موجود ہے جو کہ 212 ہے. اب ہم جو چیز باقی جو انسٹالمنٹ پرائس ہے 4,400، اس سے 212 نکالے تو کتنا رہتا ہے؟ 4,188. اور 4,188 ہمارے اوپر کیش پرائز کا بیلنس بھی ہے، تو 4,188 کو کیش پرائز سے نکالے 0 آتا ہے. 4,188 پرنسپل سے نکالے، وہ بھی 0 آتا ہے. اور انٹرسٹ کتنا رہ گیا تھا؟ 212. تو 212 انٹرسٹ بھی ہم نے پے کیا، وہ بھی 0 رہ گیا. اور 4,400 انسٹالمنٹ پرائز باقی رہ گیا، تو وہ بھی ہم نے پے کیا، وہ بھی 0 ہو گیا. تو اب جو ہمارا سارا قرض ختم ہو گیا ہے، اور یہ ویگن جو ہے یہ ہمارے یہ جو ہائر پرچیزر ہے اس کے اونرشپ میں آ چکے ہیں. اب جاتے ہیں ریکوائرمنٹ کی طرف. ریکوائرمنٹ ہے جرنل انٹری. تو ہائر پرچیزر جو ہے پک کولیری کمپنی ہے اور سیلر ہے باکرین کمپنی، دونوں کی کتابوں میں آپ نے جرنل انٹریز کرنے ہیں. یہ وہی جرنل انٹریز ہے جو ہم پچھلے 2-3 کویشچن میں کر چکے ہیں. تو 1 جنوری 1988 کو کیا ہوا ہے.
پاک کولیری کمپنی نے ویگن پرچیز کیے ہیں، ویگن ڈیبٹ کریں گے. کہاں سے پرچیز کیے ہیں؟ باقر کمپنی. باقر کمپنی کو کریڈٹ کریں گے. 4 ویگن کی ویلیو کیا ہے؟ 4 ویگن کی ویلیو ہے 20,000. باقر کمپنی کیا کرے گا؟ باقر کمپنی جو ہے پاک کولیری کمپنی کو ڈیبٹ کرے گی کیونکہ پاک کولیری کمپنی اس کے لیے اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، اور ویگنز کو کریڈٹ کرے گا کیونکہ ویگن اس نے سیل کیے ہیں. اب 1 جنوری 1988 کو ڈاؤن پیمنٹ کی انٹری ہم کریں گے. باقر اینڈ کمپنی ڈیبٹ، کیونکہ باقر اینڈ کمپنی کو ہم نے پے کیا ہے، لائبلٹی کم ہوئی ہے، ڈیبٹ کریں گے، اور کیش کو کریڈٹ کریں گے. باقر اینڈ کمپنی اپنی کتاب میں انٹری کرے گا کیش ڈیبٹ. کہاں سے کیش ریسیو ہوا ہے؟ پاک کولیری کمپنی کو کریڈٹ کرے گا. اب پھر اس کے بعد 31/12/1988 کو فرسٹ انسٹالمنٹ کے لیے ہم انٹرسٹ ریکارڈ کریں گے. تو پاک کولیری کمپنی اپنے کتاب میں انٹرسٹ ایکسپینس کو ڈیبٹ کرے گا، باقر اینڈ کمپنی کو کریڈٹ کرے گا. اور باقر اینڈ کمپنی اپنے کتاب میں پاک کولیری کمپنی جو کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے لیے ڈیبٹ کرے گا اور انٹرسٹ ریونیو کو کریڈٹ کرے گا. اب 31/12/1988 کو جب پاک کولیری کمپنی فرسٹ انسٹالمنٹ پے کرے گی تو انٹری کس طرح کرے گی؟ باقر اینڈ کمپنی ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ 4,400. باقر اینڈ کمپنی انٹری کرے گا کیش ڈیبٹ اور پاک کولیری کمپنی کریڈٹ. اب فرسٹ ایئر کے اختتام پر پاک کولیری کمپنی چونکہ ویگن اس کے ملکیت میں ہے اور ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرے گی. ڈپریسیشن کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ ویگنز کی جو کیش ویلیو ہے اس پر 10% لے گئے. تو ویلیو کتنی ہے؟ 20,000. 20,000 ضرب 10/100. ڈپریسیشن کی ایک انٹری کس طرح ہوتی ہے؟ ڈپریسیشن ایکسپینس ڈیبٹ 20,000 اور 2,000 اور ویگن کریڈٹ، کیونکہ ڈپریسیشن کی وجہ سے ویگن میں کمی آتی ہے. اب جاتے ہیں دوسرے سال کو جب ہم سیکنڈ انسٹالمنٹ پے کریں گے تو اس کے لیے اسی طرح پہلے انٹرسٹ ریکارڈ کریں گے، پھر سیکنڈ انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کی انٹری کریں گے، اور پھر سیکنڈ ایئر کے اختتام پر ڈپریسیشن ریکارڈ کریں گے. اور پھر تھرڈ انسٹالمنٹ کے لیے سب سے پہلے آپ نے انٹرسٹ ریکارڈ کرنا ہے، پھر سے تھرڈ انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کرنی ہے، اور پھر تھرڈ ایئر کے اختتام پر ڈپریسیشن ریکارڈ کرنا ہے جو کہ 10% ہے، ڈیمینیشنگ بیلنس میتھڈ. اور پھر فورتھ ایئر کے لیے سب سے پہلے فورتھ انسٹالمنٹ سے پہلے آپ نے انٹرسٹ ریکارڈ کرنا ہے، پھر جو ہے فورتھ انسٹالمنٹ کی پیمنٹ کی انٹری کرنی ہے، اور پھر فورتھ ایئر کے اختتام پر ڈپریسیشن ریکارڈ کرنا ہے ڈیمینیشنگ بیلنس میتھڈ سے. تو آپ کس طرح کریں گے؟ پہلے ویگن کی بک ویلیو جو کہ 20,000 ہے، اسے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر کے ڈپریسیشن مائنس کرے، جو باقی رہتا ہے 14,600 اس پر 10% لے لیں، اور پھر اس کی انٹری آپ کریں ڈپریسیشن ایکسپینس ڈیبٹ اور ویگن کریڈٹ.